پکارو اللہ کو، مانگو صرف اللہ سے۔ ہم نہ کسی فرشتے کو پکار سکتے ہیں اور نہ ہی کسی ولی اللہ کو پکار سکتے ہیں۔ پکارو اللہ کو، پھر وہ چاہے کسی فرشتے کے ذریعے سے تو چاہے کسی ولی اللہ کے ذریعے سے آپ کو عطا کر دے، چاہے کسی سے بھی نہیں، براہ راست اپنے حکم سے۔ اس کی تو قدرت ہے، جو چاہے کرے، کن فیکون۔ وہ جیسے بھی ہو وہ آپ کی ضرورت پوری کرے گا، کیونکہ وہی ہے جو مشکلات کو حل کرنے والا ہے، وہی ہے رزق دینے والا، اور وہی ہے جو مرض سے شفا دینے والا ہے۔ تو پکارو اسی کو، مانگو اسی سے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین۔ تمہارا رب کہتا ہے، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا، تمہاری دعا سنوں گا، قبول کروں گا، اور جو بنا تکبر مجھ سے نہیں مانگتے وہ جہنم میں داخل ہوں گے، ذلیل و خوار ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ دیکھو، انسانوں سے تم اگر کچھ مانگتے ہو تو اس کے ماتھے پر بل ضرور پڑ جاتا ہے کہ یہ کیوں مجھ سے سوال کر رہا ہے، مجھ سے کیوں مانگ رہا ہے، یہ اس کو ناگوار گزرتا ہے۔ تو اس سے مانگو جو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں دوں گا، اور وہ نہ مانگنے پر ناراض ہے، اس سے نہیں مانگتے۔ رات کی آخری ساعتوں میں، لہذا حدیث شریف میں آیا ہے کہ رات کی آخری ساعتوں میں اللہ تعالی سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور پھر ندا لگتی ہے، حل من سائل فأوتیہ، ہے کوئی سوال کرنے والا، مانگنے والا کہ میں اسے دوں؟ حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں؟ ہم غفلت میں پڑے سو رہے ہیں، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں۔ تو اللہ کے رستے پر چلنے کا فیصلہ کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کا فیصلہ کرو، پھر اللہ راستے کھولے گا۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور وہ لوگ جو ہمارے راستے میں جہاد کریں، محنت کریں، مشقتیں کریں، ہم لازماً ان پر اپنے راستے کھولتے جائیں گے۔ اور سورہ بقرہ کی آخری آیت میں، اس میں بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالی کسی بھی جان کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں سب کا حساب برابر نہیں ہوگا، حساب ہوگا اس کی صلاحیت، اس قدرت اور اس طاقت کے حساب سے جو اللہ نے اس کو دی ہے۔ اگر کسی کی وسعت کم ہے تو محاسبہ بھی ہلکا ہوگا،
اگر وسعت زیادہ ہے، صلاحیت زیادہ ہے، ذہانت، جسمانی قوت زیادہ ہے تو سخت حساب ہوگا۔ یہ دنیا کا قانون ہے کہ اگر چوری کی ہے تو اس کی سزا ملے گی، مجبوری میں کی یا کن حالات کی بنا پر کی، یہ دنیا کا قانون نہیں دیکھتا۔ لیکن اللہ کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ ہر شخص کو جو اس کے اندر وسعت ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ کوئی جان ذمہ دار نہیں ٹھہرائی جائے گی مگر اپنی وسعت کے مطابق۔ دنیا میں آپ آگے سے آگے جا رہے ہیں اور دین کے معاملے میں آپ کہیں کہ میرے اندر تو صلاحیت ہی نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ تو اللہ جانتا ہے کہ کس کے اندر کتنی صلاحیت رکھی ہے، تو اسی حساب سے اس کا معاملہ ہوگا۔ اپنے آپ کو بری کر لینا یہ کہہ کر کہ میرے اندر تو صلاحیت ہی نہیں، یہ دھوکہ ہے، شیطان کا دھوکہ ہے، نفس کا دھوکہ ہے۔ اللہ کا قاعدہ وہی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ ہر جان کے لیے، ہر نفس کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کمائی کی ہے، اور اسی پر وبال آئے گا اس کا، جس کی کہ اس نے گناہ کی کمائی کی ہے۔ کوئی اور کسی کا بوجھ نہ اٹھا سکے گا، نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا، نہ شوہر بیوی کا، نہ بیوی شوہر کا۔ ہر ایک کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ تو اب لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اور اب اس سے آگے دعا کی گئی، ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ اے رب ہمارا مواخذہ نہ کیجیو اس پر اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے۔ اب خطا کسے کہتے ہیں؟ خطا اسے کہتے ہیں کہ آپ نے نشانہ لگایا تھا لیکن وہ خطا ہو گیا۔ آپ نے تو نشانہ لگایا تو تھا، ربنا لا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا۔ اور اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلوں پر ڈالا۔ اب یہاں پر یہ اشارہ ہے کہ شریعت موسوی بہت سخت تھی مگر شریعت محمدی کو بہت آسان کیا گیا ہے۔ شریعت موسوی ہمیں معلوم ہے کہ ان کے ہاں روزہ رات کو سویا کوئی سحری نہیں، روزہ شروع ہو گیا، اب اگلے غروب تک روزہ چلے گا۔ ہمارے لیے یہ ہے کہ سحری طلوع فجر سے پہلے کھاؤ پیو، آسانی کر دی گئی، ان کے لیے سختی تھی۔ تو اس لیے شریعت موسوی بہت سخت تھی اور شریعت محمدی کو آسان بنایا گیا۔